فلسطین جو کہ ایک وقت میں کچھ یوں دکھائی دیتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا گیا اور آج کچھ یوں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ پنہاں ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں عیسائی، یہودی اور مسلمان 3 قومیں آباد تھیں۔ اسی دوران یورپ میں زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کا مقصد پوری دنیا میں موجود یہودیوں کو ایک یہودی ریاست کے قیام کے ذریعے متحد کرنا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے فلسطین جیسی مقدس سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مقام یہودیوں کے لیے دی ہولی لینڈ یا دی پرومسڈ لینڈ کہلاتی تھی، اور یہودیوں کے مطابق یہی وہ دی لینڈ آف کینان تھا جہاں خدا کی جانب سے قوم یہود پر ان کی شریعت نافذ کی گئی۔ چنانچہ پوری دنیا میں موجود بڑی تعداد میں یہودیوں نے اس جگہ کا رخ کیا جب یورپی یہودیوں کی پہلی لہر یہاں آ کر آباد ہوئی۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ 1917 کا دور ہے جب برطانیہ نے یہودیوں کی علیحدہ ریاست کے قیام کی حمایت کر دی، جس کے بعد فلسطین میں یہودی نو آبادیوں میں تیزی آ گئی، جس کے سبب یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازعات شدت اختیار کر گئے اور صورتحال جنگ تک جا پہنچی۔ ایسی صورتحال میں برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کو 2 علیحدہ ریاستوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ یروشلم، جو کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس تھا، کو UN کے زیر انتظام ایک آزاد بین الاقوامی علاقے کا درجہ دے دیا گیا۔ یہودیوں کی جانب سے UN کے اس پارٹیشن پلان کو تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ مئی 14، 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل معرض وجود میں آئی، لیکن ارد گرد کے عرب ممالک نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد اس نے ان علاقوں پر بھی قبضے کر لیے جن کو UN کے پارٹیشن پلان میں فلسطین میں شامل کیا گیا تھا۔ فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم پر اردن، جبکہ غزہ پر مصر کا قبضہ ہو گیا، جبکہ فلسطین کے 78% علاقے، جس میں مغربی یروشلم بھی شامل ہے، پر اسرائیل قابض ہو گیا۔ نتیجتاً 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1967 میں ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے۔ اس جنگ کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کا نقشہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا۔ اب پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حالات کچھ معمول پر آنا شروع ہوئے، مگر پھر بڑی تعداد میں یہودی ویسٹ بینک اور غزہ منتقل اور آباد ہونا شروع ہو گئے، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے شدید جد و جہد سامنے آئی۔ اسی اثناء میں ایک مسلح تنظیم پیپلز لبریشن آرگنائزیشن PLO کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد کسی بھی ممکنہ ذرائع سے فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ جنگ کئی سال تک جاری رہی۔ بالآخر PLO نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا، مگر بات پھر یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مزید یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین آباد کیا جانے لگا۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا۔ نتیجتاً فلسطین میں اتفاقہ یعنی بغاوت نے جنم لیا۔ اس کے نتیجے میں حماس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک پر اسرائیل کے جبری تسلط کے خلاف قائم ہونے والی ایک سیاسی اور حربی تحریک تھی۔ 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور PLO کی جانب سے اوسلو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے مطابق ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایریا A کو مکمل فلسطینی قبضے میں دیا گیا، ایریا B کو مشترکہ فلسطینی اور اسرائیلی قبضے میں دیا گیا، جبکہ ایریا C کو مکمل طور پر اسرائیلی قبضے میں دے دیا گیا۔ یہاں ایک مسئلہ تھا۔ دراصل ایریا C، جو کہ اسرائیلی قبضے میں دیا گیا تھا، وہاں بڑی تعداد میں زرعی زمین کے ساتھ ساتھ پانی اور معدنیات کے وسائل موجود تھے، جبکہ فلسطینی کنٹرول کے علاقوں میں ایسے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ مزید مذاکرات بے معنی ثابت ہوئے۔ نتیجتاً
दूसरे इत्तेफादा ने जन्म लिया। इसराइल ने फ़लस्तीनी नकलो हमल को महदूद करने के लिए वेस्ट बैंक में जगह जगह दीवारें और चेक पोस्टें कायम कर दीं, जहां इसराइली फ़ौजी तैनात होते। 2005 में इसराइल गज़ा से दस्तबरदार हो गया, मगर वेस्ट बैंक में आबादकारियां जारी रखीं। गज़ा में हमास ताकत में आ गई और फ़लस्तीनी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब गज़ा और वेस्ट बैंक में दो अलहदा हुकूमतें थीं। इसराइल ने गज़ा का घेराव कर लिया और हर किस्म का ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई रास्ता बंद कर दिया। दिसंबर 6, 2017 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल खिलाफा तस्लीम कर लिया और अमरीकी सफारत खाने को तिल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया गया। ये हरकत यूनाइटेड नेशंस के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। अब 2020 में इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल कुछ यूँ नक्शा पेश करती है। दोस्तों, वीडियो